زندگی ہے تیرے آگے کھڑی. جاگو دنیا جاگو 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 دنیا جاگو جاگو. السلام علیکم. جاگو دنیا آپ کا شو، عوام کی آواز کا شو حاضر ہے. میں آپ کی ہوسٹ زینب قیوم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ کا جو دن ہے وہ بہت اچھی طرح سے خوبصورتی سے شروع ہوا. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں دنیا کیا کہتی ہے، جو ہمارا سوال ہوتا ہے عوام سے پوچھتے ہیں. جو ہمارا کل کا سوال تھا وہ تھا کہ کیا امریکہ کو ڈرون حملے فوراً سے پیشتر بند کرنے چاہیے، ہاں یا نہ. تو 97% لوگوں نے کہا کہ ان کو ختم ہو جانے چاہیے، ڈرون حملے بند ہو جانے چاہیے. اور جو بقیہ 3% ہیں انہوں نے کہا کہ حملے جاری ہونے چاہیے یا ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہونی چاہیے. السلام علیکم ملیحہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو یہ جو آشا ہیں، یہ جو بہت سی آشائیں ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، کس پہ فوکس ہونا چاہیے اس وقت؟ جو عوام کی اپنی آشا ہے، جس بارے میں وہ غور کرتے ہیں اور جس بارے میں وہ سوچتے ہیں. ایک غریب آدمی یہ کبھی نہیں سوچے گا، نہ اس نے سرحد پار جانا ہے، نہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، یا رکھے یا وہ نہ رکھے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. غریب آدمی کو فرق پڑے گا گیس سے، غریب آدمی کو فرق پڑے گا بجلی سے. آپ کو یاد ہوگا جب میں آپ کے پروگرام میں پچھلی دفعہ بیٹھی تھی، ایک صاحب کا فون آیا تھا اور وہ یہ بتا رہے تھے، طارق تھے کوئی فیصل آباد سے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں جس روڈ پہ رہتا ہوں وہاں پہ 5 امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکولز بھی ہیں، یونیورسٹی بھی ہے، اس کے باوجود وہاں پہ سڑک بنی نہیں ہوئی. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ کل رات کے پروگرام میں بھی نجم سیٹھی کے پروگرام میں ان صاحب نے دوبارہ کال کی ہے، اور ان صاحب نے یہ بتایا کہ یہ میں وہی ہوں جس نے اس دن کال کی تھی. آج میرے شہر میں آصف زرداری صاحب آئے ہیں، آج انہوں نے بہت اچھی تقریر بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ میرے شہر میں ابھی ایک سڑک ایسی ہے جہاں پہ 5 امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور وہ سڑک نہیں بنی. غریب آدمی کا مسئلہ تو یہ ہے نا. بالکل ملیحہ، فیصل آباد میں تو ابھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور پروٹیسٹ میں انہوں نے جو ان کے جھنڈے تھے، جو حکمرانوں کے، جو پی 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 کے جو ان کے بینرز تھے، زرداری تیری عظمت کو سلام، وہ سارے پھاڑے ہیں بلکہ جلائے ہیں. اور یہ اب اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ شو کرتا ہے لوگوں کی ریٹیلیشن. بالکل ریٹیلیشن نہیں، مطلب کہ ریٹیلیٹ تو آپ تب کریں نا کہ مطلب کہ یہ عوام جو ہے پھٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اچھا انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ جی پی ایم ایل این نے کیا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے عابد شیر علی کا بیان دیا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 2 لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے نا، پیپلز پارٹی نے کے کوئی رکن آئے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام تو نہیں یاد صبح کے وقت، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے نا وہ اپنے انجام سے ابھی باخبر نہیں ہے. جو شہباز شریف اور نواز شریف جو پی ایم ایل این ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا تو یہ ملک کے سربراہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا مطلب ہے کہ مائنورٹی سے لے کر سارے پروونسز سب کے یہ ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، یہ کہیں بھی جائیں گے یہ ہمیں ریپرزینٹ کریں گے پاکستان کو. ایک شخص صدر ٹھیک ہے نا، یا تو وہ صدر رہیں یا وہ پارٹی کے ہیڈ رہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. تو اس سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چودھری یہ جو شریف برادران کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو آیا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے کہ وہ اب کیا چاہ رہے ہیں؟ کل مجھے تو پتہ کیا ریکال ہو رہا ہے، مجھے ریکال یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک اس سے پہلے بہانے مختلف ہوتے ہیں، وجوہات مختلف ہوتی ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے نا. پہلے تھا کہ وردی اتار دیں کسی اور کی، اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے، یا تو یہ کریں یا وہ کریں. مطلب اور یہ اتنی سمپل بات ہے جو میرا خیال ہے عوام کو بھی معلوم ہے کہ اگر وہ پارٹی ہیڈ سے مطلب کہ اگر وہ وہاں سے استعفیٰ دیتے ہیں اور صرف پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو پھر پریزیڈنسی بھی تو پھر تھریٹن ہوتی ہے. اس کے لیے 2 اسٹیٹمنٹس بہت اہم ہیں. 2 آئے ہیں کل، ایک شہباز شریف کا جو انہوں نے گلاسکو میں دی ہے، اور دوسرا چودھری نثار کا. شہباز شریف نے اس وقت کل یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو صدر ہے، صدر زرداری، وہ صرف صدر رہیں اور وہ پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیں. اگر وہ پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو وہ جو ان کے نام، وہ جو صدر، وہ بنے کیوں؟ کالر آ گئے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مس آ رہی ہے آواز. جی آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جاوید بول رہا ہوں جی، جنگ سے. جی تو میں ہماری جو یہ ساتھی جرنلسٹ بیٹھی ہیں ان کی ایک توجہ میں پوائنٹ پہ دوں گا. ہمارا جتنا بھی نیشنل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ، وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ جس لیول پہ وہ عوام کی پولیٹیکل اور سوشل گرومنگ کر رہے ہیں.
تو میں اس میں سمپل یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے ابھی کہا جی وہاں سڑکیں نہیں ہیں، وہاں یہ ایشوز نہیں ہیں. شکریہ جی ملیہ، اوور ٹو یو. لیکن میں صرف یہی بولنا بات چاہ رہی ہوں کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو میڈیا کر رہے ہیں اور جو جن کے پاس اختیارات ہیں، کہ ہم لوگ یہی تو کوشش کریں کہ عوام اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کے بیچ میں ہم لوگ گیپ برج کریں، کہ جو بھی آپ کی تکلیفیں ہم جانتے ہیں، ہمارے رپورٹرز جاتے ہیں، ہم لوگ وہی چیز ہم حکومت کو بتانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کی نظر میں لاتے ہیں، لیکن آگے وہ کیا کرتے ہیں، اب کاش ہم لوگ پھر حکمران ہوتے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہر بندے کو زینب ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اویئر کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں باخبر کریں نا کہ یہ ایشو ہے، آپ نے اس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. اب آگے یہ ان کا کام ہے کہ اس کو وہ کس طریقے سے فالو اپ کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو پولیس نے بدسلوکی ہوئی ہے اور وہ جو بیچ میں ان کے کوئی وہ ڈسپیوٹ ہوا تھا کہ کوئی گن لے آیا، لیکن یہ گورنمنٹ شالیمار کالج کے اسٹوڈنٹس تھے باغبان پورہ کے، بالکل 4 یا 5 اسٹوڈنٹس تھے جو کہ فیس جمع کرانے گئے ہیں. وہاں پہ کہیں ان کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے، وہاں پہ پھر ایک خیر پہلے ہاتھا پائی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد ایک بچے نے گن نکال لی، اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ہے زیادہ جو کہ کل رپورٹ بھی ہمارے چینل پہ چل رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ سیاست جب بہت زیادہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں، یہ آپ کو پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے پڑیں گے کہ میں نے اپنے اسکول کے لیے، اپنے کالج کے لیے ایک ڈسپلن اور ایک نظم و ضبط کا انتظام رکھنا ہے. اب اس میں میں نے کسی کو اتنی چھوٹ پہلے دی ہی کیوں کہ پہلے اتنی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اگریسو ہوں. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی آپ یعنی کہ یونیورسٹی کالج جایا ہی نہ کریں، یہ ایک ہنگامہ ہو جائے 4 دن آپ کی تعلیم جو ہے وہاں پہ سسپینڈ ہو جاتی ہے، آپ ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. بالکل. اور میں نے صبح کو رپورٹر سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں جو صحیح پروسیجر ہوتا ہے پولیس کے، اگر ان کو پکڑ کے وہ لے بھی گئے تھانے تو سب سے پہلے ایف آئی آر کٹتی ہے، اس کے بعد بہت لیگل پروسیجر ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی پنشمنٹ کی بات آتی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو پولیس والے ہیں انہوں نے سب کچھ بائی پاس کر ان کو جس طرح سے مطلب کہ ان کی پٹائی کی ہے، انہیں یہی تشدد کیا گیا ہے باقاعدہ. اس کے بعد پھر پولیس کے جو لوگ ہیں ان کو برخاست کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مگر پھر وہی چیز دیکھو، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا پاور کہاں سے آتا ہے، لیکن ہر چیز گراس روٹ لیول ہے کہ کس کے پاس اتھارٹی ہے. یہی چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے امی ابو میں لڑائی ہو تو وہ بچہ جو ہے وہ بہت فائدے میں رہتا ہے کہ جی امی نے کہا ہے ابو نے کہا ہے. اس کا سارا نقصان صرف اس چیز میں ہے، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری حدود کیا ہے. آپ نے سسٹم کے مطابق چلنا ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آئی کین گیٹ اوے ود لا اینی ٹائم. میں کسی بھی وقت اگر قانون کا اگر کوئی بیڑا غرق کر بھی دوں تو مجھے کون سا کسی نے آ کے پوچھ لینا ہے. یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ میڈیا نے آپ کو اویئر کیا، پھر یہ بات منظر عام پر آئی جس کے بعد یہ لوگ معطل ہوئے. لیکن جہاں تک میرے بھانجے بھانجیاں جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہاں پہ یونین ہونے نہیں چاہیے، کہ یہ جو کالجز اور انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پڑھائی کے لیے آئے ہیں وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں کہ یہ پالیٹکس کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. پالیٹکس کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. آئی ایم سو سوری کہ یہ ہمارا ٹائم آج گفتگو میں اتنا زیادہ گزر گیا. ہم لوگ ایک بار پھر میں آپ کو ذرا سوال جو ہے اس کو میں ریپیٹ کر دوں، جو ہمارا دنیا کیا کہتی ہے کا سوال ہے کہ کیا موجودہ جمہوری حکومت کو چارٹر آف ڈیموکریسی پر فوراً عمل کرنا چاہیے، ہاں یا نہ؟ اب ہم جائیں گے بریک پہ، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہم بھاؤ تاؤ دیکھیں گے. اینڈ ملیہ تھینک یو سو مچ. It's a pleasure talking to you. چلتے ہیں بریک پہ.